السلام علیکم ٹوڈیز ویڈیو کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے ٹھگوں کی نانی۔ ناظرین، ایک بڑھیا تھی، وہ بڑھیا اپنا سارا گہنا پاتا پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ گہنا تھا کیا، یہی کانوں میں جھمکے تھے، باہوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے کے سارے زیور تھے سونے کے۔ بیچاری بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے، دونوں بڑے چال باز، مکار اور عیار تھے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے، دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیں، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ٹھگ تو ٹھگ تھے ہی، یہ بڑھیا ان کی بھی نانی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیک کے بعد پوچھا کہ بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بیٹا شہر جا رہی ہوں، بڑھیا نے جواب دیا۔ پھر تو خوب ساتھ ہوا بڑی اماں، ہم بھی شہر ہی جا رہے ہیں، دوسرا ٹھگ بولا۔ ہاں بیٹا اچھا ہو گیا، بڑھیا نے کہا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں کوئی کہانی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلدی کٹ جائے۔ بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤ، تم بھی کچھ کہو۔ ہم سنائیں، دوسرا ٹھگ بولا، مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط بھی مان لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی اماں ہماری ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت، موٹی موٹی آنکھیں تھی اس کی، لمبے لمبے کان تھے، دودھ اتنا دیتی تھی ہم دوتے دوتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے داہنے سینگ پر بیٹھتے تو مغرب میں پہنچ جاتے اور اگر بائیں سینگ پر بیٹھتے تو مشرق میں آ جاتے۔ پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ہماری گائے کو لگی، جس سے بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی۔ بڑا افسوس ہوا۔ بڑھیا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بڑی اماں اب تم کچھ سناؤ۔ ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے دیکھ کر کہا، میں سناؤں؟ بڑھیا نے کہا، اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپے دینا پڑیں گے۔ ٹھگوں نے کہا، میں منظور ہے۔ تو پھر سنو بیٹو، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دیا۔ بڑا اچھا بیل تھا، کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا، ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بتیرے علاج کرائے لیکن زخم نہ بھر سکا۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ بنولے کا دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا، ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی، اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے، بڑی بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آتے، اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھ دیتے تھے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے اسے بیلوا کر کاٹنا شروع کر دیا اور اس کا کپڑا لتا بنانے لگے۔ کئی قسم کے کپڑے بنوائے جن میں کھیس بھی تھے۔ ان کھیسوں میں سے 2 کھیس چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو تم اوڑے ہوئے ہو نا، یہ وہی ہیں جو چوری ہوئے تھے، مہربانی کر کے یہ کھیس اتار۔ دونوں ٹھگوں نے اپنے کھیس بڑھیا کو دے دیے اور کرتے بھی کیا، شرط جو تھی مجبور تھے۔ ہاں تو بیٹا بڑھیا نے پھر کہانی کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے اس کپاس میں سے ململ کے تھان بنوائے، ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔ یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں نا، اسی تھان کی ہیں، یہ بھی اتار دو۔ انہوں نے پگڑیاں بھی اتار دیں، نہ اتارتے تو شرط کے مطابق 100 روپے دیتے۔ اب شہر نزدیک ہی تھا۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں، کنگن بیچ لیں اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے پھر کوئی داؤ چلائیں گے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب وہ شہر میں پہنچ چکے تھے، ہر طرف خوب چہل پہل تھی۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی، بیٹا سنار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ لوں۔ وہ سنار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سنار کی دکان پر پہنچ گئی۔ کیا چاہیے اماں تمہیں؟ سنار نے پوچھا۔ میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ نوکروں کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، سنار نے کہا۔ بولو اماں کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ 300 روپے بڑھیا نے کہا اور بات 200 روپے میں طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں؟ بڑھیا نے کہا اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں دونوں بیچ دے، ایک کو کہاں رکھے گی؟ بڑھیا نے 200 روپوں میں دونوں ٹھگوں کو سنار کے ہاتھ بیچ دیا۔
اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، کچھ مٹھائی بھی لیتی ہے نا اماں، دونوں نے کہا، اور بڑھیا اچھی بات کہہ کر 9 2 11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سنار نے انہیں بلایا اور دریاں جھاڑنے کا حکم دیا تو ان کو حقیقت معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا ارے وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔